الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج کی اس تقریب سعید میں جلوہ گر جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، سناخانان مصطفیٰ، انتہائی محترم محتشم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر پورے اہل علاقہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بڑے دور دراز سے ہمارے محترم بزرگ نوجوان اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ہر قدم پر ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شرعیت پیر فضل ربانی صاحب زاہدی، وہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہماری اس محفل کی رونق بنیں گے۔ آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے خوبصورت بیان سے بھی محظوظ ہوں گے۔ میں فقط حاضری کے لیے، آپ احباب جانتے بھی ہیں کہ 2 جنازے ہمارے علاقے میں ہو گئے اور وہاں شرکت بھی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی ہماری اس کانفرنس میں اس طرح کی تعداد نہ ہو سکی۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضری لگا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے جو آج آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ایک روایتی موضوع سے ہٹ کر گفتگو ہوگی، شاید کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن وقت کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ آج کائنات ارض و سما کے اندر سائنس و ٹیکنالوجی نے جب ترقی کی، اب علم کے راستے ہر ایک کے لیے آسان ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی دنیائے اس کائنات سے تعلق رکھنے والا اپنے نظریے کو کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ان مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے سے، اور وہ ہر ہمارے بچے، ہر نوجوان کی دسترس میں ہے۔ ایک طرف تو یہ بہت بڑی سہولت بھی ہے کہ جس نے دنیا کے فاصلوں کو مٹا دیا، دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ ایک ہماری نوجوان نسل کے لیے نقصان بھی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے اسلامی سکالر جہاں پہ موجود ہیں، اسلام کی فکر، اسلام کا نظریہ بیان کرنے والے، وہاں پر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کے اس بچھائے گئے جال کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہے۔ کہیں کمیونزم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کہیں سوشلزم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کہیں نیشنلزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور دراصل اس کے پس پردہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی دہلیز سے دور لے جانے کا ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے
جب آپ کے دور میں کمیونزم سر اٹھا رہی تھی، جب نیشنلزم کی باتیں ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال نے کسی کو معاف نہ کیا. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دیوبند محمود حسین چے ابل عجبی است، سرود بر سر منبر کہ قوم از وطن است، چے بے خبر ز مقام مصطفیٰ است. جب بر صغیر کے اندر بسنے والے مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا نعرہ لگا رہے تھے، جانیں قربان کر رہے تھے اس کے حصول کے لیے، اس وقت ایک طرف یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قوم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس موقع پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خوبصورت فرمایا، یہ بت جو تراشیدہ تہذیب نبی ہے، یہ غارت گرے کاشان نبوی، کہ یہ نیشنلزم کا جو نیا بت کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ بت دراصل دین مصطفیٰ کو غارت و برباد کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا بازو تیرا قوت توحید سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی. اے بندہ مسلمان، تجھے جس بات پہ ناز ہونا چاہیے وہ ناز وہ کوئی برادری نہیں ہے، وہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، وہ کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ کوئی نسل نہیں ہے. ہمیں اگر فخر ہے تو فقط اس بات پہ ہے کہ ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے اور ہم محمد مصطفیٰ کے امتی، اور یہی وہ تعلق ہے، یہی وہ نسبت ہے، یہی وہ محبت ہے جو ہر بندہ مسلمان کے دل کے اندر ہر وقت یہ جذبہ سلگتا رہتا ہے، یہ چنگاری سلگتی رہتی ہے، یہ جذبہ ہر وقت پروان چڑھتا رہتا ہے. میں بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان غافل ہو سکتا ہے، مسلمان سست ہو سکتا ہے، لیکن جب بات اللہ کے دین کی آ جائے، جب بات اللہ کے نبی کی آ جائے، تو یہ ساری مصلحتیں چھوڑ کر دین مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑے، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے. تو صحابہ کرام کی سیرت و کردار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بات عزت مصطفیٰ کی آ جائے، جب بات ناموس مصطفیٰ کی آ جائے، جب بات دین مصطفیٰ کی آ جائے، تو واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے، امام حسین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خاندان کٹتا ہے کٹ جائے، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، لیکن اسلام پہ کبھی کوئی حرف نہ آنے پائے. کوئی اگر اسلام کے شعار کو مٹانا چاہتا ہے، کوئی اگر اسلام کے چاہنے والوں کو مٹانا چاہتا ہے، تو اسے ہر دور میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ مسلمان غافل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جگر چنگاری جو ہر بندہ مومن کے دل میں سلگتی ہے، یہ شعلہ جوالا بن سکتی ہے، اور یہ خس و خاشاک والے باطل کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے. اس جذبہ ایمانی کے سامنے بڑی بڑی دیواریں ہم نے ملیا میٹ ہوتے دیکھی. سامعین ذی وقار، موجودہ وقت ہمارا ملک، بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں سیاسی وابستگی رکھتے ہوں گے، لیکن میرا ایک پیغام ہے آج کی اس کانفرنس کے توسل سے، بے شک سیاسی وابستگیاں رکھیں، سیاسی شخصیات کے ساتھ محبت کریں جہاں تک ضرورت ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اگر کوئی سیاستدان دین مصطفی پر حملہ آور ہوتا ہے، شعار اسلام کو مٹا رہا ہے، شہدائیان اسلام کو، عشاق رسول کو وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، ساری محبتیں ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت سب سے بلند ہوگی. دنیا کی کوئی محبت، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کے نعرے، دنیا کی تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی اسلام کے کسی شاعر کو مٹانا چاہے گا تو پھر مسلمان اس کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہمارے ملک کے اندر علماء کرام کو
जेलों की सलाहों के पीछे बंद किया जा रहा है। और फिर इस्लाम से नाआशना जिनके हाथों में अन्नान इक्तदार है, वो एक तरफ बसंत को सरकारी सतह पे मनाने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ वो सिनेमा घरों के लिए अरबों डॉलर और अरबों रुपए खर्च करने का ऐलान कर रहे हैं। क्या मैं इस महफिल में मौजूद हर पीर और जवान से जो शऊर की दौलत रखता है, यह सवाल करना चाहता हूं, क्या लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि यहां पर शराब खाने को ले जाएंगे, यहां पर सिनेमा घर बनाए जाएंगे, यहां पर लिबरलिज्म को फैलाया जाएगा, यहां सोशलिज्म की तबलीग की जाएगी? नहीं नहीं, अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी जवानों ने जवानियां लुटाई हैं, हमारी औरतों के सुहाग लुटे हैं, तो वो इसलिए उठे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज हर जवान, हर बुजुर्ग और हर बच्चे के जहन में होनी चाहिए कि हमारे दीन का मरकज और महवर वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम मुसलमान पुरअमन हैं, इस्लाम अमन का दीन है। ये बिला वजह इस्लाम ऐसा दीन है जो किसी इंसान को क्या एक चूंटी को मारने की इजाजत नहीं देता, वो किसी जानवर को मारने की इजाजत नहीं देता। ये पुरअमन है। लेकिन जब बात दीन की आ जाए, जब बात हमीयत दीन की आ जाए, गैरत दीन की आ जाए, नामूस रसूल की आ जाए, तो फिर वहां कोई रिश्ता नहीं देखा जाता, वहां कोई पार्टी नहीं देखी जाती, वहां कोई ताल्लुक नहीं देखा जाता। आओ चलते हैं बारगाह सिद्दीक़ अकबर में कि जब बात दीन मुस्तफा की आ जाए तो हमारा अमल क्या होना चाहिए। गज़वा बद्र है जिसे यौम फुरकान का नाम दिया गया। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे पहली जंग, जिसने इस्लाम और कुफ्र के दरमियान तफरीक की, फर्क बताया कि इस्लाम क्या है और कुफ्र क्या है। गज़वा बद्र का मार्का बर्पा होता है, एक तरफ चंद मुट्ठी भर मुसलमान हैं, दूसरी तरफ हजारों की तादाद में कुफ्फार हैं। लेकिन एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ मामू खड़ा है, दूसरी तरफ भांजा खड़ा है, एक तरफ चाचा खड़ा है, दूसरी तरफ भतीजा खड़ा है, और तलवारें लेकर आमने सामने हैं। जब तलवारें चलती हैं, ये मार्का मुसलमानों के सर सेरा सजता है जीत का। जीतने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अपने वालिद गिरामी से कहता है, जो कुफार के लश्कर में था, कहता है, अब्बा जान, इस जंग के दौरान 3 मरतबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के जद में आई और मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब बेटे उस रब की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सिद्दीक की जान है, 3 मरतबा तो क्या, 1 मरतबा भी अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के जद में आ जाती तो मैं बेटा होने के नाते तुझे माफ न करता, दुश्मन मुस्तफा होने के नाते तेरा सर कलम कर देता। ये दीन, ये नामूस रसूल, ये इज्जत मुस्तफा, ये सबसे बड़ा रिश्ता है, ये सबसे बड़ा ताल्लुक है। और इसी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, इसी निस्बत को पायदार करने के लिए सहाबाई कराम ने अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी, कुर्बानियां दे दी। इसी के लिए हजरत बलाल हबशी को तपते अंगारों पर लिटाया जाता रहा, लेकिन वक्त के उस अजीम कलंदर ने अंगारों पे लेट के अपने जिस्म की चर्बी तो पिघला दी, लेकिन जमाने के बातिल और जाबिर हुक्मरानों के साथ कोई कंप्रोमाइज ना किया। यही वो दीन था
جس کے لیے تپتی ریت پہ الٹے لٹا کر حضرت بلال نے کوڑے برداشت کر لیے، لیکن زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ یہی دین تھا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس کے لیے امام حسین میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں، تیروں کی برسات میں نیزے چل رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، سر سجدے کے اندر رکھ دیتے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، پھر بھی رہے کوئی سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام حسین وہ بھی وقت کے حکمران، اگر وقت اقتدار اگر کسی کو دبا سکتا، طاقت اگر کسی کو دبا سکتی، اکثریت اگر کسی کو دبا سکتی، تو امام حسین کا نام دنیا سے مٹ جاتا۔ واقعہ کربلا کی داستان جو کربلا کے ریگزار پہ رقم کی گئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی باطل نظام اسلام کو للکار رہا ہو تو وہاں جذبہ حسینی لے کر یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، یزیدیت کے سامنے کبھی جھک نہ جایا کرو، اس لیے کہ جب بھی مسلمان یزیدی نظام کے سامنے جھک جائے گا پھر اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اسلام یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں، یہ وہ شجر ہے کہ جس کے جڑوں میں ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے، اپنے خون سے اس چمن کی آبیاری کی ہے اسلاف نے، صحابہ کرام نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات دیکھیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1.25 لاکھ انبیاء، کس کی داستان یہاں پہ ذکر کی جائے؟ عظمت رسول پہ سب کچھ قربان کر دیا، ادب مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، جو کچھ کیا تو اس کی حدیں ختم کر دی۔ کوئی چیز محبت کی تو کوئی حد نہ چھوڑی، ادب کیا تو کوئی حد نہ چھوڑی، اطاعت کی تو کوئی حد نہ چھوڑی۔ یہ سب پیغام تھا آنے والی امت کے لیے۔ کیا امت مصطفیٰ اگر شاہراہ حیات پہ کامیابی اور کامرانی سے چلنا ہے تو صحابہ کرام کی داستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ آؤ محبت رسول میں ہمارے اسلاف نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضرت امام مالک، کس نے نام نہیں سنا امام مالک کا؟ فقہ کے 4 بڑے امام، ان میں محدث مدینہ کا اعزاز جسے ملا وہ حضرت امام مالک، سب بہت بڑے عاشق رسول، عشق کی انتہا کر دی، مدینہ کی بستی میں رہتے ہیں لیکن کبھی مدینہ کی اس بستی میں قضائے حاجت نہیں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم بڑے عاشق رسول ہو، سرکار کے محفل میلاد سجاتے ہو، کیا امام بخاری آپ سے بڑے عاشق نہیں تھے؟ کیا ابو بکر صدیق بڑے عاشق نہیں تھے؟ میں بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑے عاشق تھے ابو بکر صدیق، لیکن انہوں نے اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز سے کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز سے کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز سے کیا۔ ہر ایک غلام نے اپنی محبتوں کا اظہار اپنے انداز سے کیا۔ امام مالک سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ صدیق اکبر بھی مدینہ کی بستی میں رہ کر گئے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے نہیں سوال کیا کہ ان کی محبت کا اپنا انداز تھا، امام مالک کی محبت کا اپنا انداز تھا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا یہ تکلف کیوں کرتے ہو، قضائے حاجت کے لیے مدینہ کی بستی چھوڑ کے دور چلے جاتے ہو؟ عرض کرنے کہنے لگے جس بستی میں آمنہ کا لال رہا ہو، جس بستی میں تاجدار انبیاء رہے ہوں، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ امام مالک جیسا شخص اس شہر میں قضائے حاجت کرے۔
یہ محبت تھی امام مالک کی۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے، گلیوں، بازاروں، گلیوں میں دیواروں پہ بوسے دے کر چلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام مالک آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں دیواروں پہ بوسے دے رہے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں بوسے پاگل ہو کے نہیں دے رہا، میرا تصور یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہاں سے گزرتے ہوئے کبھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ یہاں لگے ہوں، میں اس محبت میں ان دیواروں کو چوم رہا۔ یہ محبتوں کے انداز کے، عشاقان مصطفیٰ کے، غلامان مصطفیٰ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے ادب کی مثالیں میں بے شمار مرتبہ بیان کر چکا کہ کیا آپ کوئی ہمیں ادب کی حد سکھائے گا؟ صحابہ سے بڑھ کر ادب کا معیار کون بتا سکتا ہے؟ آؤ صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ نے کبھی پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اب یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں لکھا تھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا تھا کہ مصطفیٰ وضو کرے تو وہ پانی زمین پہ نہ گرنے دینا، اسے ہاتھوں میں سمیٹ لینا اور جسم پہ ملنا۔ پورا ذخیرہ قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں، کہیں یہ حکم نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ محبت میں ڈوب کے کر رہے تھے، ادب کا اظہار کرتے ہوئے کر رہے تھے، امت کو پیغام دے رہے تھے کہ شاید آنے والے وقت میں کوئی تمہیں یہ کہے کہ ادب اتنا ضروری نہیں، عبادت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے محبت رسول اتنی ضروری نہیں ہے، نماز روزہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ بتانے کے لیے عمل کر کے بتایا کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پہ اگر کوئی چیز مقدم ہے تو وہ ادب مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ سب سے مقدم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن جب اپنے منہ سے پھینکتے ہیں، صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے یوں لگتا ہے جھگڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے، ہر ایک یہ چاہتا کہ یہ لعاب دہن میرے حصے میں آئے، اور پھر وہ اسے ہاتھوں پہ لیتے اور اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے۔ اگر دنیا کے کسی شخص سے، لیڈر سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ کون ہے دنیا کا ایسا لیڈر کہ جس کا منہ کا تھوک کوئی اپنے چہرے پہ ملنا گوارا کرے؟ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جتنی کسی لیڈر سے محبت ہو، کوئی اس کے لعاب دہن، کوئی اس کے تھوک کو اپنے چہرے پہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بتا دیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادب کے سارے جو تقاضے ہیں توڑ دیتے ہیں ہم، یہاں وہ معیار قائم کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ادب مصطفیٰ کا کیا تقاضا ہے، محبت رسول ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بال ترشوانے کے لیے حجام کے پاس جاتے، صحابہ کرام نے کبھی ایک بال مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ کفار وہ تلواروں سے نہیں ڈرے، وہ تیر و کمان سے نہیں ڈرے، وہ مسلمانوں کی افرادی قوت سے نہیں ڈرے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جو ڈر پیدا ہوا وہ یہی سے پیدا ہوا۔ عروہ بن مسعود صاحب ستہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں کہ جب کفار انہیں جاسوس کے طور پر بھیجتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کر آؤ، کیا ان کے معمولات ہیں، کتنی افرادی قوت ہے۔ عروہ بن مسعود گئے، واپس آئے، آ کر جس طرح تذکرہ کیا، انہوں نے کہا بے شک ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا ہم تم خبر گیری کے لیے اور جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، تم تو اسی کے فریفتہ بن کے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، فریفتہ بننے کی بات نہیں ہے، میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، میں نے کسرائے ایران کے دربار میں اس کے غلاموں کو دیکھا ہے،
میں نے کیسر روم کے دربار میں اس کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن جو ادب میں نے غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا کرتے دیکھا ہے، میں نے کسی اور دربار کے درباریوں کو نہیں دیکھا۔ جو محمد کے جسم سے پانی کا قطرہ زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے، جو مصطفیٰ کے بال مبارک کو زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے، وہ محمد کے خون کو زمین پہ گرنا کیسے گوارا کر سکتے؟ یہ تھا صحابہ کرام کا معمول، یہ تھا ادب مصطفیٰ، یہ غیر متزلزل محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، جس کے لیے اپنی جائیدادیں قربان کر دی، جس کے لیے اپنا ملک دیش قربان کر دیا، جس کے لیے اپنا خاندان قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ کر دہلیز مصطفیٰ پہ آ کر فاقے کاٹنا شروع کر دی۔ بڑا خوبصورت واقعہ بلال صاحب ذکر کر رہے تھے امام احمد رضا کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اس کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخنی اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے وقت اس کا کی اجازت نہیں دیتا، شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ پہلے شکوہ لکھا، بظاہر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شکوہ ہے، تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ پھر جب اعتراضات ہونے لگے تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا۔ پہلے علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ پھر جواب شکوہ لکھا اور مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے، جن کا تعلق اللہ کے نبی سے کٹتا جا رہا تھا، جن کا تعلق اللہ کے دین سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، رب کائنات کے اس کلام کے جواب میں رب کائنات کی طرف سے پھر علامہ اقبال لکھتے ہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور ختم کیا جواب شکوہ کو جا کر اس بات پہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ختم کر دی بات۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک شہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور بات ہو رہی تھی وجہ تخلیق کائنات کی، تو علامہ اقبال ہی سے پوچھتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لو لا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش مادہ اسی نام سے۔ اقبال نے بات ہی ختم کر دی۔ اور اقبال کی شاعری اگر بغور پڑھیں تو وہ یا تو کسی قرآن کی آیت کی تفسیر معلوم ہوتی ہے یا کسی حدیث رسول کی تشریح معلوم ہوتی ہے۔ سامعین ذی وقار، آخری پیغام یہی ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا کہ دنیا کے اندر جتنے طوفان آ جائیں، جتنی سختیاں آ جائیں، جتنے فاقے آ جائیں، کبھی عزت و ناموس رسول پہ سودا نہ کرنا، کبھی عظمت مصطفیٰ پہ کمپرومائز نہ کرنا، کبھی محبت رسول پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ اور محبت کب ثابت ہوگا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے؟
اس لیے کہ روایت میں آتا ہے من ادعا حب النبی من غیر اتباعہ فہو کذاب، کہ جس نے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ان کی اتباع کیے بغیر، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ محبت کچھ تقاضے کرتی ہے، محبت یہ تقاضے کرتی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہمارے لیے غاروں میں رویا ہے، وہ اللہ کا نبی ہمارے لیے شعب ابی طالب میں فاقے کاٹے ہیں، وہ نبی ہمارے لیے مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں، وہ نبی ہمارے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہوا ہے۔ اس وقت بھی جب پتھر برسائے جا رہے تھے، اللہ کا فرشتہ عذاب کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتا ہے اگر اجازت دیں تو ان بستیوں کو آپس میں ملا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، اس لیے کہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ہو جو میری دعوت حق کو قبول کر لے، اس لیے انہیں راہ ہدایت عطا فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ہمارا 5-6 فٹ کا جو قد ہے، ہم سب سے پہلے اس پہ اسلام نافذ کریں، اسلام نافذ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے جب روزے رکھیں، حج جس پہ فرض ہے وہ حج کرے، زکوٰۃ جن پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہی آج کی ہماری اس محفل کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ